کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جسے پاکستان میں غدار کہا جاتا ہے وہی بنگلہ دیش میں بابائے قوم مانا جاتا ہے؟ وہ شخص جس نے ایک پوری قوم کو خواب دکھایا، اس کی قیادت کی اور آخر میں اپنی بنائی ہوئی ریاست میں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ کہانی ہے شیخ مجیب الرحمان کی، ایک ایسے رہنما کی جو کبھی پاکستان کے اندر ایک نوجوان انقلابی تھا، لیکن وقت نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں اس کا نام پاکستان کی تاریخ میں ایک ناپسندیدہ باپ کے طور پر لکھا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ واقعی ایک غدار تھا یا اسے مجبور کیا گیا کہ وہ وہی کرے جو آخر کار اس نے کیا؟ یہ کہانی سازشوں، دھوکوں، طاقت کے کھیل اور ایک ناقابل فراموش انجام کی۔ شیخ مجیب الرحمان 17 مارچ 1920 کو برطانوی ہندوستان کے علاقے گوپال گنج میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عام سے گھرانے میں پلے بڑے، مگر بچپن ہی سے ان کے اندر قیادت کی جھلک دیکھی جا سکتی تھی۔ ایک مرتبہ جب ان کے گاؤں میں زمینداروں نے کسانوں پر ظلم کیا تو مجیب الرحمان نے بلا خوف و خطر ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہتے اور شاید یہی وہ عنصر تھا جس نے انہیں بعد میں سیاست میں دھکیل دیا۔ ان کے استاد اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا بڑا آدمی بنے گا یا بڑی مصیبت میں پڑے گا، اور دونوں باتیں سچ ثابت ہوئی۔ قیام پاکستان سے پہلے شیخ مجیب الرحمان مسلم لیگ کا حصہ بنے اور وہ قائد اعظم کی قیادت میں کام کرنے والے نوجوانوں میں شامل تھے۔ انہیں یقین تھا کہ پاکستان بنگالی عوام کے لیے ایک نیا روشن مستقبل لائے گا، مگر جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ مغربی پاکستان کے لیڈران مشرقی پاکستان کو برابر کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 1949 میں انہوں نے عوامی لیگ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں بنگلہ دیش کے قیام کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن گئی۔ 1952 میں جب حکومت نے اردو کو پاکستان کی واحد قومی زبان بنانے کی کوشش کی تو مشرقی پاکستان میں زبردست احتجاج پھوٹ پڑا۔ بنگالی عوام کے لیے ان کی زبان ان کی شناخت تھی اور وہ اسے کسی صورت ختم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان ہنگاموں میں کئی طلبہ جان سے گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شیخ مجیب نے کھل کر ریاستی پولیسوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ قید کر دیے گئے مگر ان کی مقبولیت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی۔ لوگ انہیں اپنا لیڈر ماننے لگے اور مشرقی پاکستان میں ان کا اثر و رسوخ دن بدن بڑھتا گیا۔ 1966 میں شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکات پیش کیے جنہیں تاریخ میں بنگلہ دیش کے قیام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ان نکات میں مشرقی پاکستان کے لیے زیادہ خود مختاری، ٹیکس اور وسائل پر مکمل اختیار، اپنی کرنسی اور تجارت کا کنٹرول، فوج میں بنگالیوں کی شمولیت جیسے مطالبات شامل تھے۔ مغربی پاکستان کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ صدر ایوب خان نے ان نکات کو مسترد کر دیا اور انہیں غداری کا مرتکب قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن شیخ مجیب کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ ہر بار جب انہیں روکا گیا وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے۔ 1970 کے عام انتخابات میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں تقریباً تمام سیٹس جیت لی۔ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے سب سے بڑے امیدوار بن گئے، مگر یہ جیت مغربی پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو جن کی جماعت مغربی پاکستان میں جیتی تھی، واضح طور پر کہا کہ وہ شیخ مجیب کو اقتدار نہیں دے گی۔ یحییٰ خان اور بھٹو کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہوئیں اور یہ طے پایا کہ کسی بھی صورت شیخ مجیب کو حکومت نہیں دی جائے گی۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے مشرقی پاکستان کی عوام میں آگ لگا دی۔ وہ اسے اپنی جیت پر ڈاکہ سمجھنے لگے، ہر طرف احتجاج شروع ہو گیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے پہلے تو مزاحمت کی، مگر جب انہیں احساس ہوا کہ ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا تو انہوں نے اعلان کیا کہ بنگالی عوام کو اپنے حقوق کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا۔ مارچ 1971 میں جب مذاکرات ناکام ہو گئے تو فوج نے آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع کر دی۔ پورے ڈھاکہ میں ٹینک گشت کرنے لگے، ہزاروں لوگ مارے گئے، بنگالی قیادت زیر زمین چلی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مشرقی پاکستان میں آزادی کی جنگ نے شدت اختیار کر لی۔ بھارت نے موقع دیکھ کر بنگالی عوام کی تحریک کی حمایت شروع کر دی۔ فوج کی کارروائی نے عام بنگالی کو ریاست کے خلاف کھڑا کر دیا اور کچھ ہی مہینوں میں مشرقی پاکستان ایک میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ 16 دسمبر 1971 کو بھارت کی فوجی مداخلت کے بعد پاکستان نے ہتھیار ڈال دیے اور مشرقی پاکستان دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کے نام سے ابھر آیا۔ شیخ مجیب الرحمان جو اس وقت جیل میں تھے انہیں رہا کر دیا گیا۔ وہ بنگلہ دیش کے پہلے صدر بن گئے۔ ان کا خواب حقیقت بن چکا تھا مگر ان کے مسائل ختم نہیں ہوئے تھے۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے ایک نیا بنگلہ دیش بنانے کا وعدہ کیا۔
Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. मगर जल्द ही उनकी हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम होने लगी। उन्होंने मुल्क में एक जमाती निज़ाम मुतारिफ करवाया और अपने मुखालफीन को दबा दिया। उनके आमराना फैसलों ने अवाम में गम और गुस्सा पैदा किया। उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। 15 अगस्त 1975 को एक फौजी बगावत में उन्हें और उनके पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। उनके कातलों ने उनके छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। उनकी लाश कई दिनों तक जमीन पर पड़ी रही। उनके कत्ल पर किसी ने अफसोस का इजहार करने की हिम्मत नहीं की। वो शख्स जिसने एक कौम को आजाद करवाया, उसी कौम के कुछ अनासर के हाथों मारा गया। शेख मुजीबुर रहमान की कहानी एक सादा कहानी नहीं है। पाकिस्तान में उन्हें गद्दार के तौर पर देखा जाता, जबकि बांग्लादेश में वो एक लीडर के तौर पर माने जाते। लेकिन सच क्या है? क्या वो वाकई पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, या उनके साथ वही नाइंसाफी हुई जो अक्सर तारीख में बड़े लीडरों के साथ होती है? क्या अगर उन्हें इक़्तिदार दे दिया जाता तो पाकिस्तान आज भी मुत्तहिद होता, या बांग्लादेश की अलहदगी नागुज़ीर थी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब शायद तारीख के सीने में दफन है। लेकिन एक बात तय है कि शेख मुजीबुर रहमान की कहानी चाहे जैसे भी देखी जाए, एक ऐसी कहानी है जो साजिश, बगावत, कुर्बानी और एक अलमनाक अंजाम से भरी हुई है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी है तो इसे लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद तारीखी कहानियां ला सकें। अगली बार एक और नाकाबिले यकीन हकीकत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।